اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، گزشتہ کئی عرصہ سے خادم العلم ماتریدی فکر پر کام کر رہا ہے، جس میں ماتریدی فکر کے ایک بہت بڑے امام صدر الاسلام ابو یسر محمد البزدوی کی اصول الدین، جو کہ علمی حلقوں میں بہت معروف بھی ہے، مشہور بھی ہے، فقید نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے، وہ زیر تدوین ہے، جلد طبع ہو کر منظر عام پر آ جائے گی۔ بعد ازاں ابو معین النصفی، جو کہ ماتریدی فکر کے یہ بھی بہت بڑے امام ہیں، ان کی بھی کتاب تبصرۃ الادلہ کہ کافی فصول کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور ساتھ ساتھ امام الائمہ مصحح عقائد اہل سنت علم الہدی پیشوائے اہل سنت امام ابو منصور الماتریدی کی مایہ ناز کتاب التوحید، جو کہ کئی مختلف جگہوں سے پرنٹ ہو چکی ہے، عرب سے بھی، پاکستان سے بھی۔ یہ ہمارے عزیز دوست مکرم محمد رضا الحسن قادری صاحب نے پرنٹ کیا ہے کتاب التوحید کا یہ نسخہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں فضل و کرم اور اپنی نوازشات میں غریق فرمائے، اور ان پر رحمتوں کی برسات کرے۔ بہت علمی اور فکری کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ کتاب التوحید کا ترجمہ بھی عاجز الحمدللہ کافی کچھ کر چکا ہے، تو کئی دوستوں نے فرمائش کی، کئی دوستوں نے گزارش کی کہ امام اہل سنت امام ماتریدی کی فکر پر مشتمل ویڈیو ریکارڈ کیے جائیں، دروس اور لیکچر ریکارڈ کیے جائیں، تاکہ جو لوگ کتابوں سے استفادہ نہیں کر سکتے وہ سن کر امام کی فکر سے مطلع ہو سکیں۔ یہ سلسلہ ہمارا اسی کی ایک کڑی ہے۔ ہم انشاءاللہ اس سلسلے میں بنیاد تو ہم بنائیں گے انشاءاللہ کتاب التوحید کو ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ پوری حنفی فکر میں یہاں سب سے پہلے وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جب اسلامی تہذیب و تمدن میں غیر اسلامی عناصر متمزج ہو رہے تھے اور عربی و عجمی، ہندی ایرانی سماج آپس میں مخلوط ہو رہا تھا، تو یہ حقیقت ہے جب مختلف سماج، مختلف تہذیبیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو وہ لازماً ایک دوسرے سے استفادہ کرتی ہیں، ایک دوسرے کے افکار و نظریات پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ تو جن دنوں میں عرب کے اندر عرب
کے اندر عجمی علوم پروان پا رہے تھے، اور عجم کے مفکرین جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، ان کے تفکیری ذہن نے، ان کی فکر نے عرب کے وہ سادہ اور عام فہم ذہن کو ایک اور ڈائریکشن دے دی۔ یہ ڈائریکشن کئی طرح کی تھی۔ دین میں جب کچھ عرصہ بیت گیا، اس میں امتزاجات اور اختلاط کا عمل بھی شروع ہو گیا۔ اس میں پوری ایک تفصیل ہے، انشاءاللہ ہم اپنی کتاب جو اسلام کی تاریخ پر ہم مرتب کر رہے ہیں، اس میں یہ ساری تفصیل بتائیں گے، اور پھر انشاءاللہ اللہ نے اگر وقت دیا تو اس کے دروس بھی کریں گے، اس میں ہم تفصیلی طور پہ کلام کریں گے۔ اگر یہاں جو سب سے بنیادی بات ہے، بہرحال اس سارے عمل سے مسلمانوں کے اندر فکری طور پہ دو طبقے پیدا ہو گئے۔ ایک کو اس زمانے میں اصحاب الرائے کہا جاتا تھا، اور دوسرے طبقے کو اصحاب الروایت کہا جاتا تھا۔ اصحاب الرائے اور اصحاب الروایت۔ اصحاب الرائے کون سا طبقہ تھا؟ اس میں مختلف لوگ تھے، لیکن ان تمام کا بنیادی جو کنسپٹ تھا، بنیادی تصور تھا، اگرچہ اس تصور کی تفصیل میں بھی اختلاف ہے، مگر بنیادی تصور یہ تھا کہ دین غور و فکر، عقل اور تدبر کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے، اور دین کے وہ مسلمات یا دین کے وہ عقائد و تصورات کبھی بھی عقل کے خلاف نہیں ہو سکتے، یعنی عقل سلیم کے خلاف، پیور ریزن نہیں، عقل محض نہیں، عقل سلیم۔ ہم آگے چل کے بحث کریں گے اس پر کہ عقل سلیم کیا ہوتی ہے اور عقل محض کیا ہوتی ہے۔ یعنی ہم پیور ریزن کی بات نہیں کر رہے، جس کو بعد میں کانٹ نے اپنی تنقید کا ذریعہ بنایا، تنقید محض میں اس نے اس بحث کو چھیڑا، اس پر بھی آگے چل کر بات کریں گے۔ کانٹ کا جو تنقیدی نظام فکر ہے، اس پر بھی بحث کریں گے۔ ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ دین کا بنیادی تصور، یہ حضرات یہ سمجھتے تھے کہ دین میں عقل کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، لیکن عقل سلیم، یہ سب سے پہلے یہاں فرق کرتے جائیے کہ عقل سلیم کو دین میں بہت بڑی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ عقل کے بغیر نہ تو آپ شریعت کے مخاطب ہو سکتے ہیں، عقل کے بغیر نہ تو آپ شریعت کے مکلف ہو سکتے ہیں۔ یعنی عقل سے مراد یہ والی عقل ہے جس سے شریعت آپ کو خطاب کرتی ہے، اور دوسری طرف یہ طبقہ تھا، یعنی ایک طرف یہ طبقہ تھا اصحاب الرائے، جو عقل کی بنیاد پر، عقل محض کی بنیاد پر مسائل کی تنقیح اور تدوین کرتے تھے۔ جو پیش آمدہ مسائل ہوتے تھے، ان کا حل عقل اور نقل کو سامنے رکھ کر ایسا نقطہ نظر وضع کرتے جس سے عقل اور نقل میں تضاد ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف طبقہ تھا جسے ہم اصحاب الروایت کہتے ہیں۔ بعد ازاں یہی طبقہ محدثین کا طبقہ قرار پایا۔ محدثین کا یہ طبقہ جنہیں ہم اصحاب الرائے